سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کیا ورحمۃ حال چال اللہ۔ ہے میرے پیارے پیارے ساتھیوں کا؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت اور امان میں رکھے۔ ہمارا سفر جاری ہے علم کا، عربک گرامر کا۔ تو 2 کلاسز رہ گئی ہیں آج کی کلاس کے بعد، اور آپ کی تکمیل اس کورس کی قریبی ہے۔ لیکن جوں میں اس کورس کے اینڈ کے طرف ہوں، اتنا ہی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ علم کا سمندر ہے میرے آگے، جس سے ڈوب کے ہمیں پار لگنا ہے۔ بہت زیادہ تشنگی لگ رہی ہے کہ یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی رہ گیا ہے، یہ بھی رہ گیا ہے۔ تو جب بھی کوئی لیسن نیا بنا رہی ہوتی ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز پڑھیں گے تو کچھ تھوڑی بہت سمجھ میں آئے گا، قرآن فہمی آسان ہوگی، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس کو مکمل کرنے کی یا کوشش کر سکیں، دیکھنے کی، کرنے کی۔ تو آج کے کورس کا آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 اور 107 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ بہت ہی اہم آیت ہے، روزے جزا کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، یعنی تر و تازہ ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ پڑے ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کچھ چہرے سفید چہرے، تر و تازہ چہرے، روشن چہرے۔ صرف سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جب رزلٹ ڈے ہوتا ہے اسکول کا،
تو کن کن کیفیات میں ہوتے ہیں؟ جن بچوں نے محنت کی ہوتی ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا رزلٹ اچھا ہوگا، اپنی کامیابی کا یقین ہوتا ہے، ان کے چہرے اس دن کھلے کھلے ہوتے ہیں، روشنی چہروں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، انہیں امید ہوتی ہے کہ آج ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور سیاہی پھیلی ہوتی ہے ان اسٹوڈنٹس کے چہروں پر، مرجھائے ہوئے چہرے، بے رونقی، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے فیل ہی ہونا ہے، آج پاس نہیں ہونا، آج خوشخبری نہیں ہے ہمارے لیے کوئی۔ تو یہ اسی قسم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ کئی چہرے اس دن روشن ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ پہلے ان کا ذکر فرما رہے ہیں، تو جن کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد انکار کیا؟ ایمان آ جانے کے بعد انکار کیا، ایمان آنے کے بعد کا ترجمہ کروں، کافر آ گئے، یعنی ایمان آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان واضح کر دیا، ایمان پیش کر دیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یا پھر اس کو اس طریقے سے بھی دیکھا جائے کہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد عمل ہی نہیں کیا، یہ ہم انکار اس طرح نہیں کر رہے، یہ عملاً انکار ہے ہمارا۔ تو قرآن مجید کی آیات، فرق بس یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب بھی قرآن مجید پڑھتے تھے، قرآن کی کوئی آیت دیکھتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے۔ ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کفار کا ذکر ہے، اس میں مومنوں کا ذکر ہے، اور پھر ہمارے لیے تو قرآن میں کچھ بھی نہیں بچتا، اس لیے وہ لوگ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، وہ لوگ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، انہوں نے ہر آیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھا۔ اگر خوشخبری ہے تو میں کیا اس خوشخبری میں ہوں؟ اور اگر ڈرایا جا رہا ہے، عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو وہ ڈر رہے ہوتے تھے کہ کیا ہم اس زمرے میں تو نہیں آ رہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو نکال دیا۔ قرآن کی آیات پڑھ کے تو ہمیں یاد آتا ہے فلاں شخص ہے جس میں یہ عادت بڑی بری ہے، فلاں میں تو یہ عادت کوٹ کوٹ کے جیسے بھری ہوئی ہے۔ ہم دوسروں میں وہ جو غلطیاں ہیں، جو سب کچھ ہے، وہ دوسروں میں دیکھتے ہیں، اپنا خیال نہیں آتا۔ آج بھی ہم بدل سکتے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی ہے جب ہم قرآن اور حدیث کو اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے اوپر۔ یہ پوائنٹ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں، ہم دوسروں پر تو اپلائی کرتے ہیں، آیت پڑھیں گے اور دوسروں کو بتائیں گے کہ دیکھا، آپ دیکھو، یا یہ دیکھو، یہ اس طرح ہوگا، لیکن صرف دوسروں کو بتانے کے لیے ہوگا، خود کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو تم بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ اب اس آیت کا شان نزول دیکھیں تو ذکر ہو جائے گا کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بے شک ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول تو ہے، لیکن قرآن مجید میرے لیے، آپ سب کے لیے ہدایت ہے۔ اس کو جب تک ہم اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتی ہوں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتی ہوں، حالانکہ میں کتاب پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، تو جب تک ہم اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی۔ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان آنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب، تو عذاب چکھو، عذاب کا مزہ چکھو۔ بما کنتم تکفرون، سبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے، کفر کرنے کے سبب۔ پھر اگلی آیت میں کامیاب لوگوں کا
ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. تو خوشخبری کا مقام ہے کہ وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، رونق والے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ رحمت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دے اور ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے چہرے روشن ہوں گے، وہ رونق ہوں گے، اور ہمیں اس ان سیاہ چہرے والوں سے محفوظ رکھیں. آمین. ان آیات میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یوم تبیض اور تسود. لفظ سن کے آپ کو پتہ چل گیا تبیض فعل مضارع ہے اور دوسری آیت میں ابیضت فعل ماضی ہے. تو آج کا ہمارا جو 9واں باب ہے، 9واں باب ہے، تو نمبر کے اعتبار سے 9واں ہے. اس سے پہلے میں نے جہاں بھی پڑھایا ہے برانچز میں یا آن لائن جو بھی گرامر کے کورسز کروائے ہیں، اس میں ثلاثی مزید فی کے 8 ہی باب پڑھائے تھے. اور اس کورس کی ضرورت تھی کہ چونکہ یہ ایڈوانس کورس ہے کہ 2 اور ابواب کا تعارف کرا دیا جائے، کیونکہ آپ اس ایڈوانس کورس کے تقریباً اینڈ پہ ہیں. اس باب کا نام ہے باب افعلال. باب افعلال. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو 2 نام نظر آ رہے ہیں، فاعل نام اور پھر لام. اس باب کو پہلے نہ کروانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم اس پیٹرن پر اردو میں کوئی لفظ بولتے ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے، ہماری اردو اتنی گاڑی نہیں ہے کہ یہاں تک جاتے، اس لیے ہم 8 ابواب تک ہی ختم کر دیتے ہیں. اس باب افعلال سے پہلے ہم ماضی دیکھ لیتے ہیں. تو اس باب کا حمزہ بھی ہے، وہ حمزۃ الوصل ہے. تو لیٹرز، روٹ لیٹرز وہی ہیں 3 فا عین لام. شروع میں حمزۃ الوصل لگائیں اور فا کلمہ کو ساکن کر دیں. ساکن ہو گیا، پھر لام کلمہ کو مشدد کر دیں، یعنی شد ڈال دیں. تو کیا بن گیا؟ افعل. عین کلمہ پر زبر آئے گا. حمزۃ الوصل لگائیں، فا کلمہ ساکن کر دیں، عین کلمہ پر زبر آئے گی اور لام کو تشدید دے دیں. افعل. یہ اس کا بن گیا ماضی. پہلا صیغہ مل گیا تو گردان تو بنا لیں گے نا آپ؟ کوشش کرے گا کوئی؟ کیا خیال ہے؟ اب تو آپ کو گردان تو رٹی بھی ہے نا کہ کس پیٹرن پہ بنتی ہے، تو آپ کون کرے گا؟ جی سائمہ مسعود، آپ کریں گی؟ جی سائمہ کوشش کیجئے. جی السلام علیکم. جی ٹرائی وعلیکم کرتی ہوں السلام. میں. جی 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 اف بالکل. اللہ، جی اف اللہ، اف اللہ، اف الو، اف اللت، اف اللتا، اف ال اف اللن، اف اللن، اف اللتا، اف اللتما، اف اللتم، اف اللتی، اف اللتما، اف اللتن، اف اللتو، اف اللنا. شاباش ماشاءاللہ. صرف ایک جو سیگا ہے چھٹا سیگا، اس جی کو جی دوبارہ سے میں نے، ٹرائی کریں، کیا بنے گا؟ جی اف اللہ نا، اف اللن، اللن. نون ساکن نہیں آئے گا، نون پہ زبر آئے گی. زبر آئے گی، چلیں ٹھیک ہے. آگے اف چلتے ہیں اللنا. ہم. جی زبر آئے گی. ٹھیک ہے، تو اب اس کا مضارع بنا لیتے ہیں ہم. تو مضارع میں آئے گا یا جو علامت مضارع ہے
وہ شروع میں آئے گی زبر کے ساتھ. ٹھیک, تو زبر کے ساتھ آ گئی. حمزۃ الوصل آ رہا تھا پہلے, اس لیے یہ مضارع میں تو آئے گا نہیں. ٹھیک ہے, تو فا کلمہ کو ہم کر دیں گے ساکن. علامت مضارع کے بعد فا کلمہ ساکن ہو جائے گا. تو عین کلمہ پر ماضی میں زبر ہے تو مضارع میں بھی زبر ہی آئے گی. اور لام کلمہ بھی ماضی کی طرح تشدید آئے گی لیکن پیش کے ساتھ, چونکہ مضارع میں تو پیش ہوتی ہے نا لام کلمہ پہ. تو کیا بن گیا؟ یفعلو, یفعلو. ٹھیک, یہاں پہ پھر ٹائپنگ ایرر آ گئی. انتہائی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح کا بھی کوئی زیر زبر کی وہ غلطی نہ ہو, لیکن کیا کریں, انسان ہے. بہت بار بار دیکھنے کے بعد بھی, اور صرف میں نہیں دیکھتی بلکہ میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں ٹیم میں جو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی اسکپ ہو جاتی ہے چیز. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہماری جانی انجانی جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے. مجھے فکر یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز پورٹل پہ پڑی رہے گی, اور پھر اگر غلط ہوئے گی تو وہ غلط ہی چلتی ہی جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو مضارع ہمارا بن گیا یفعلو, افعل, یفعلو, افعلالا. باپ کا جو نام ہوتا ہے مصدر ہوتا ہے تو اس کو منصوب بولتے ہیں. افعل, یفعلو, سوری, افعل یفعلو, عین کے کلمہ پر زبر ہے مضارع میں بھی. افعل یفعلو, افعلالا. اس باب کی خاص بات یہ ہے کہ باب افعلال رنگوں اور عیبوں کی صفات بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ریلیٹڈ ہے رنگوں اور عیوب کے ساتھ. ہم نے الوان و عیوب پڑھا تھا نا, لون کی جمع الوان اور عیب کی جمع عیون. تو یہ باب الوان و عیوب کی صفات کے ساتھ بحث کرتا ہے. اس باب میں لازم افعال آتے ہیں, یعنی باب افعلال کا ہر فعل لازم فعل ہوتا ہے اور اسے مفعول نہیں چاہیے ہوتا ہے. پتہ ہے نا کہ لازم فعل کیا ہوتے ہیں, ان کو مفعول کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. سیاہ ہونا, جیسے سین واو دال روٹس کا ہے اور 3 بیسک حروف ہیں. اگر اسے افعل یعنی باب افعلال کے وزن پہ لے آؤں تو کیا بن جائے گا؟ افعل اسودا. اور مضارع بنے گا یفعلو یسودو. معنی کیا بنے گا؟ سیاہ ہو جانا. اور اگر سفید ہونا کے معنی میں لے آؤں تو کیا بنے گا؟ ابیضا یبیضو. ٹھیک, افعل, افعل, افعلو, افعلت. چوتھا صیغہ بھی آ گیا اسودا, اسودا نہیں آئے گا, اسودا, اسودا, اسودو, اسودت, اسودا, اسودا, اسودو, اسودت. چوتھا صیغہ. تو رونق والے چہروں کا ذکر ہوا تھا تو کیا ہوا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ. تو ابیضت کو پیچھے سے جب ہم نے ملایا ہے تو نون کو ہم نے کیا کیا, نون کی جو زبر ہے اس کو با کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے نا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ, نون کو آگے ملانے کے لیے ہم نے اس طرح پڑھا ہے. الگ سے لکھا ہوگا تو ابیضت. اور یسودو سے چوتھا صیغہ تسودو, کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. وَيَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ, غیر عاقل کی جمع, اس لیے فعل واحد مؤنث استعمال ہوا ہے, چوتھا صیغہ استعمال ہوا ہے. اور تسودو اسی طرح وہ بھی استعمال ہوا ہے.
باب فعال کی ایک خصوصیت مبالغہ بھی ہے، یہ کسی چیز کی کیفیت یا مقدار کو ان کی انتہا کو بیان کرتا ہے۔ اسود اللیل، اسود اللیل، رات بہت تاریک ہو گئی، رنگ میں مبالغہ۔ اخبلا سمیر، سمیر بھینگا ہو گیا، عیب میں مبالغہ۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ باب افعلال، اس میں جو حمزہ ہے نا ہمیشہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یہ لکھا تو جاتا ہے لیکن جملے کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے، اور وصل کی صورت میں ملا کے پڑھنے کی صورت میں پڑھا نہیں جاتا، لکھا ہوا رہ جاتا ہے۔ اس بات کی قرآن سے مثالیں، یہ تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا نا کہ باب یہ والا رنگوں اور عیبوں کے بیان کے لیے آتا ہے۔ تو ابیضت وجوہہم، آل عمران میں آپ نے دیکھا تو ابیضت فعل ماضی استعمال ہوا ہے مؤنث کا صیغہ چوتھا، اس کا مصدر بنتا ہے ابیضاز، ابیضاز۔ اسودت وجوہہم، ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس کا مصدر جو ہے وہ ہے اسوداد، اسوداد۔ یوم تبیض وجوہ، فعل مضارع تبیض، اور مصدر اس کا ہے ابیضاز، ابیضاز۔ وتسود وجوہ کا، تسود کا مصدر اسوداد۔ پھر ایک مثال ہے فتراہ مصفرن، پھر تم کھیتیوں کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہیں، سورہ الزمر آیت نمبر 21۔ تو یہاں اسم فاعل مصفرن استعمال ہوا ہے، مصدر اس سے بنتا ہے اسفرارن، وزن سب مل رہا ہے نا۔ تو ایک اور مثال ہے فتصبح الارض، تو ہو جائے گی زمین مخضرتن، سرسبز، تو اللہ کی نازل کردہ بارش کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہاں اسم فاعل جو ہے مونس استعمال ہوا ہے، مصدر کیا بنتا ہے اخضرار۔ تو یہ تھا مختصر سا باب ہمارا، 9th باب ہے، 9واں باب، باب افعلال۔ چونکہ استعمال مخصوص ہی ہے نا رنگوں اور عیبوں کے متعلق، تو اتنا زیادہ یہ استعمال اس کا چونکہ نہیں ہے، تو ہم چلتے ہیں اپنے نئے باب کی طرف، اور اسی باب میں تھوڑی سی ایڈیشن کے ساتھ جو گرامر والے ہیں نا وہ 10واں باب بھی بناتے ہیں۔ تو ہمارا 10th باب ہے، 10واں باب جو گرامر والے بناتے ہیں وہ صرف رنگوں کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ اس باب کو میں ذکر کر دیتی ہوں تاکہ 10 کی گنتی ہماری کم از کم پوری ہو جائے کہ ہم نے 10 ابواب پڑھے۔ 9واں باب تھا افعلال، 10ویں باب میں تھوڑی سی ایڈیشن ہو جائے گی، اس طرح کے اف ای ان کے بعد یا لے کے آئیں، اور لال، اف ای لال، عین کے بعد یا ہے سکون کے ساتھ، اور عین کلمہ کے نیچے زیر آئے گی، افعیلال۔ اس سے جو ماضی بنتا ہے وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ آپ نے جو پچھلے باب میں اف اللہ بنایا تھا نا اسے کاپی کر لیں، اف اللہ، اور پھر فا اور لام کلمہ کے درمیان ایک الف ایڈ کر دیں، تو کیا بن گیا افعال۔ مضارع کے لیے یفعلو میں عین اور لام میں الف ایڈ کر دیں، تو یہ بن گیا یفعالو، افعلال، افعال، یفعالو، افعلال۔
ادھام یدھام ادہیمام، یہ باب ہمیشہ لازم ہوتا ہے، اس لیے باب افعال میں مجہول نہیں آتا۔ یہ تو میں بتا چکی ہوں نا کہ باب افعال رنگوں کے بارے میں بحث کرتا ہے، مبالغہ بہت ہوتا ہے۔ باب افعال کی خصوصیت مبالغہ بھی ہے، یہ کسی چیز کی کیفیت یا مقدار کی انتہا کو بیان کرتا ہے۔ تو مبالغے میں جو مصدری معنی ہے نا ان میں بلندی پائی جاتی ہے۔ افعلال، افعال، یفعال، افعلال، اس سے دال ہا میم سے جو بنا ہے نا اس کا مصدر بنتا ہے ادہیمام، ماضی بنے گا ادہام، یدہام، مدہام، مصدر ہو گیا۔ اسی باب سے ہا میم را، اخمیرار مصدر بن گیا، اخمار یخمار، اور پھر مصدر آ جائے گا اخمیرار۔ اس باب کا جو حمزہ ہے نا اس کا جو دوسرا اس کا ایک اور مصدر بھی بنتا ہے، جس طرح فاعل لام سے اگر بنائیں گے تو مفعال مدہام، سوری مصدر نہیں میں بنا رہی، اسم الفاعل بنا رہی ہوں، سوری۔ فعل ماضی افعال، فعل مضارع یفعال، اور مصدر بنے گا افعلال، اسم الفاعل بنے گا مفعال۔ باقی چیزیں ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ وہ قرآن میں استعمال نہیں ہوئی ہیں، تو ہم جو گرامر سیکھ رہے ہیں وہ قرآن ہی کے لیے سیکھ رہے ہیں نا، تو قرآن میں استعمال نہیں ہے تو وہ چیزیں ہم نے سکپ کر دی۔ تو عربی جب آپ پڑھیں تو پھر ضرور ان چیزوں کو ڈسکس بھی کریں اور دیکھیں بھی، لیکن فی الحال ہم صرف چونکہ قرآن تک کی بات کرتے ہیں اس لیے ہم اتنا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اخمیرار مصدر ہے، اخمار یحمار، اور اس کا جو بنے گا اسم الفاعل وہ بنے گا محمار۔ تو اس باب کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لکھا تو جاتا ہے لیکن جملے کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے، وصل کی صورت میں ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ پڑھا نہیں جاتا۔ تو قرآن سے ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، سورہ الرحمن، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، اسم الفاعل۔ کوئی بتائے گا کہ یہ کس طرح بن رہا ہے؟ مدھامتان۔ جی ایمان دانش نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، جی ایمان بتائیے گا یہ لفظ پہلے اس کا روٹ بتائیے اور پھر بتائیے کہ یہ ماضی ہے، مضارع ہے، اسم الفاعل ہے، اس کی چاروں اعتبار سے اس کو بتائیے آپ۔ میم دال ہاں میم تو اس کا روٹ ورڈ ہوگا، جی دال ہاں میم اس کا روٹ ورڈ ہوگا، شاباش ماشاءاللہ۔ اور مد ہام آ رہا ہے، میم آ رہا ہے تو اسم الفاعل ہوگا، بالکل شاباش ماشاءاللہ، اور بالکل ٹھیک ہے۔ تا اور نون اینڈ میں آ رہی ہے، جمع ہے میم اسم الفاعل کی، مدھام مدھام تک تو جی ٹھیک ہے، تانی ہاں بالکل صحیح، یہ جمع کا آ رہا سمجھیں ہے کیا میم، جمع کا آتا ہے، کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ اسم الفاعل تک تو سمجھ آ گئی ہے، آگے سمجھ جی اسم نہیں آ رہی۔ الفاعل تک تو آپ پہنچ گئی ہیں ماشاءاللہ۔ جی جی کوئی بتائے گا کہ کیا ہے یہ؟ کوئی اور بتائے؟ جی اسماء مون آپ بتا جی سکتی ہیں؟ باجی یہ مثنیٰ ہے، تاننے کی ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے مسمع نا، ہے، مدہامتان۔ بالکل
آنی کی آواز مذکر کی آواز ہے اور تانی کی آواز مؤنث کی آواز ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ کیا اس کا بنا پھر معنی کیا ہوگا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مبالغے کا صیغہ ہے اور انتہا کو بتاتا ہے جو بھی اس میں صفت ہوتی ہے. اچھا پہلے یہ بتائیے کہ صفت ہے کس کی؟ جو بتانا چاہیں ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. اب آپ کے سامنے ہے ویسے دال حابیم ادھیمامن اس کا مصدر ہے. مدہامن اسم الفاعل مذکر. مدہامتن مؤنث اسم الفاعل اور پھر اس کا مثنیٰ ہے مدہامتانی. اچھا صفت کس کی ہے بتائیے؟ جی سائمہ مسعود، آسیہ عبد الباسط، جس کا پہلے مائک کھل جائے. جی یہ جنت کی صفت کی ہے صفت. ہے. جنت کی صفت ہے. جی ماشاءاللہ دونوں کے جواب درست ہیں کہ یہ جو جنت ہے نا، جنتان، دو جنتیں، ان دونوں کی صفت بھی ظاہر ہے کہ پھر مثنیٰ ہی آنی تھی نا. دو جنتیں سرسبز و شاداب ہے نا. اور پھر کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو کوئی بھی ایسا زمین کا ٹکڑا جو گرین ہو، لش گرین، کتنا خوبصورت لگتا ہے. ابھی کل ہی ہو کے آئے ہیں ہم کسی پکنک سے، اتنا خوبصورت منظر تھا الحمدللہ رب العالمین. اور پھر اس کو لکھتے ہوئے کرتے ہوئے، چونکہ یہ لیسن میں نے آج ہی صبح مکمل کیا ہے، مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر پائے تھے ہم لوگ، تو بہرحال بہت ہی خوبصورتی تھی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جنت ایسی جگہ ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہے، نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. زمین پہ اتنی خوبصورتی ہے تو جنت میں کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. لیکن شرط اس کی یہی ہے کہ ہمیں کوشش کرنا ہے، کوشش کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے. ہر وقت اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری جو الٹیمیٹ منزل ہے نا وہ جنت ہے. تو اگلا باب ہم دیکھتے ہیں. یہ تو ہو گیا مدہامتان. ان آیات میں اسم فاعل مثنیٰ استعمال ہوا، ٹھیک. تو افعال یفعالو، افعیلال، اسحار، سوری اسحار بعد میں آتا ہے، اسمار یسمارو، اسمیرارن. یہ ہوتا ہے گندمی رنگ کا ہونا. اشہاب یشہابو، اشہیبابن، گھوڑے کا سفید ہونا. اسحار یسحارو، اسخیرارن، پودوں کا خشک ہونا. چونکہ یہ سارے جو ہیں افعال لازم ہے نا، اس لیے ان کا مفعول نہیں بنتا. تو اب تک جو ابواب ہم پڑھ چکے ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، ان کی تعداد ذرا نوٹ کر لیجئے. فعل جو ہے وہ 99.99% ثلاثی ہوتا ہے. پھر ثلاثی کی مزید ڈویژن ہے، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. ثلاثی مجرد میں ہم نے 6 ابواب پڑھے تھے. نصر ینصرو، باب نون تھا، وزن اس کا کیا تھا؟ فعل یفعلو، فعل یفعلو، باب نون، نصر ینصرو کے وزن پہ. اور اس کی جو علامت ہے وہ ہے پیش. بھلا یہ علامت ہم کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی علامت پیش ہے اور اس کی زبر ہے یا اس کی وہ؟ ہاتھ کھڑا کیجیے گا. جی گلسہیل آپ بتائیے. جی میم، عین کلمے سے پتہ چلتی ہے. بالکل، عین کلمہ کی جو حرکت ہوتی ہے وہ باب کی علامت ہوتی ہے. پھر دوسرا باب تھا فتح یفتح، باب فا، وزن اس کا تھا فعل یفعلو. تیسرا باب تھا فعل یفعلو کے وزن پر
ضرب یضرب باب کا نام ہے ضاد اور اس کی علامت جو ہے وہ پیش ہے، زیر ہے. فتح یفتح کی علامت زبر تھی، ضرب یضرب کی علامت زیر ہے. پھر آ گیا اگلا باب ہمارا چوتھا، فاعل یفعل سمع یسمع، باب کا نام ہے سین اور علامت ہے زبر. پانچواں باب ہے فاعل یفعل حسب یحسب، ہا نام اور پھر علامت اس کی زیر. فاعل یفعل یہ ایک یونیک باب ہے اور اس کے ماضی میں بھی عین کلمہ پر پیش اور مضارع میں بھی عین کلمہ پر پیش. کرما یکرم، باب کا نام ہے کاف اور علامت ہے اس کی پیش. یہ 6 بابوں کے ثلاثی مجرد، صرف 3 روٹ ہے اس میں. اور یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ قرآن مجید میں ہا سین باب کا جو مادہ ہے، روٹ ہے جو، اس کی مثال آتی ہے حسیبہ یحسب استعمال ہوا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمارا باب غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے، استعمال کی بات ہے کہ وہ باب سین سے استعمال ہوا ہوا ہے، سمع یسمع کے وزن پہ. چلو ٹھیک ہے، اب یہ ہو گئے ہمارے باب ثلاثی مجرد کے. تو ثلاثی مزید میں پھر ہم نے 10 باب پڑھے. تو پہلا باب ہے ہمارا باب افعال، افعل یفعل، افعال، اس کا مصدر بن گیا افعل لا تفعل، مفعل مفعل، افعل یفعل. یہ اسکرین کے آپ کے سامنے یہ تصریف ہے، یہ اکٹھی ڈال دی ہے تاکہ جو ہے وہ آپ اس کو اتنی پریکٹس کیجئے، اتنی پریکٹس کیجئے کہ یہ آپ کی زبان پہ رفع ہو جائے. جب میں چیک کرتی ہوں نا اپنے جو لیسن بنا ہوتا ہے تو اس کی مجھے پروف ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، تو جب میں چیک کرتی ہوں تو میں کسی بک سے یا اس کے کسی اس سے کنسلٹ نہیں کرتی، بلکہ میں زبانی بولتی ہوں، اس کا وزن بولتی ہوں اور پھر میں چیک کرتی ہوں کہ یہی ہے کہ نہیں. تو اتنا اس کی پریکٹس کریں کہ یہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے، آپ کو کوئی بک دیکھنی نہ پڑے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسان کرے، آپ کے علم میں برکت دے. میں بہت دعائیں کرتی ہوں آپ سب کے لیے بہت زیادہ کہ آپ اس علم کو نہ صرف خود لیں بلکہ آگے پہنچانے والے بن جائیں. الحمدللہ. تو پہلا تھا باب افعل یفعل افعال. پھر باب تفعیل ہے. باب تفعیل میں یہ ہے کہ اس کے عین کلمہ پر تشدید ہوتی ہے، جو کہ آپ کو ہر اس کے سیغے میں نظر آئے گی. تو کیا ہے؟ سوائے مصدر کے، فعل یفعل تفعیل، فعل لا تفعل، مفعل مفعل، فعل یفعل. پھر ہے باب مفاعلہ. باب مفاعلہ کا ماضی کا صیغہ بنتا ہے فعل یفعل، اور مصدر اس کے 2 بنتے ہیں مفاعلۃ اور فعال. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بھی روٹ آپ اس میں آئے گا باب مفاعلہ میں اس کے دونوں ہی مصدر بنتے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مصدر بنے یا ایک ہی مصدر استعمال ہوتا ہو، تو لیکن کسی کا دوسرا بھی بن سکتا ہے، بنا سکتے ہیں آپ. اور فعل امر اس کا بنے گا فاعل لا تفاعل، مفاعل مفاعل، فعل یفعل. یہ یاد رکھیے گا کہ جس میں بھی آئے گا الف آئے گا، جس ماضی میں یا مضارع میں، تو اس کا جب مجہول بنے گا نا تو اس میں واو ماضی میں آئے گا اور مضارع میں وہ الف ہی آئے گا. تفعل یتفعل، تفعلون، تفعل لا تتفعل، متفعل متفعل، تفعل یتفعل. آپ ایسا کیجیے گا کہ اس کو، یہ جو اسکرین پہ آپ کی یہ شیٹ چل رہی ہے، اس کو آپ ضرور پرنٹ کروا لیجیے گا تاکہ آپ کے مستقل نوٹس میں بالکل صحیح چیز آپ رکھی ہوئی ہو. تو بعض اوقات آپ کے لکھنے میں اونچ نیچ ہو جائے گی، تو ایک آپ کے پاس یہ موجود رہے.
الحمدللہ. تو اگلا باب ہے ہمارا باب تفاعل، اور اس کا مصدر ہے تفاعل. تفاعل یتفاعل تفاعلون، تفاعل لا تفاعل متفاعل، متفاعل تفوعل یتفاعل. یہ مجھے کرتے ہوئے خیال آ رہا ہے کہ تکمیل کے دن کچھ ایسی ایکٹیویٹی نہ کر لیں کہ کوئی بھی روٹ آپ کو دیا جائے اور آپ سب لوگ اس سے پہلے پریکٹس کر چکے ہوں، اور پھر روٹ آپ کو دیا جائے اور آپ اس کے لیے آپ سب مل کے گدان کریں، اس کی تصریف کریں، آپ سب مل کے بولیں. لیکن تبھی بولیں گے جو اگر آپ کو اچھی طرح پریکٹس ہوگی تو، ورنہ پھر یہی ہوگا کوئی آگے بول رہا ہے، کوئی غلط بول رہا ہے، کوئی صحیح بول رہا ہے، کوئی زبر بول رہا ہے، کوئی زیر بول رہا ہے، تو زیادہ ہی نہ کچھ عجیب سا ہو جائے. آپ سجیشن دے سکتی ہیں کہ جیسے 2 کلاسز رہ گئی ہیں، بلکہ اگلے 2-3 دن میں ہی دے دیں کہ آپ کیا خیال ہے آپ کا. اس لیے کہ ہم آخری 2 کلاسز جو ہیں وہ دونوں اوپن رکھنا چاہتے ہیں، اوپن فار آل خواتین کے لیے. تو آپ سجیشن دے دیجیے گا کہ بھلے آپ میرے نمبر پہ کر دیں، نائمہ کے نمبر پہ کر دیں، تو سجیشن دے دیں. تو پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اب میں چاہتی ہوں کہ عام لوگ بھی جو ہیں وہ سیکھیں، گرامر سیکھیں. مجھے تو اتنا ڈفرینس لگتا ہے قرآن فہمی میں گرامر کا. اور نصرت ناز نے بھی مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ جو یہ پڑھ رہی ہیں اس میں گرامر کو ایڈ کروائیں. بہرحال دیکھیں اللہ کروائے گا جو بھی کروانا ہے. تو لیکن ہم اچھی سفارش کر کے تو ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کے اجر میں، چیز کو پھیلانے میں، علم کو پھیلانے میں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے علم کو بہت زیادہ پھیلائے. اگلا باب ہے ہمارا انفعال ینفعل، اور یہ یاد رکھیے گا یہ باب انفعال جو ہے یہ لازم افعال میں سے ہے، اور جو پہلا باب تھا باب افعال وہ متعدی ہے، اس کی سب سے بڑی صفت یہ وہ متعدی ہے. اور انفعال کی سب سے بڑی صفت یہی ہے کہ یہ لازم ہے. انفعل ینفعل انفعال، انفعل لا تنفعل منفعل. چونکہ نام اس کا مفعول بنتا ہے تو نہ پھر ماضی مجہول بنے گا نہ مضارع مجہول بنے گا. افتعال یفتعل افتعال، افتعل لا تفتعل مفتعل مفتعل، افتعل یفتعل. آپ کو پتہ ہے یہ ساری جو تصریف میں کر رہی ہوں یہ جب میں نے کورس کیا تھا آج سے 22-23 سال پہلے، اس وقت کے میرے پاس یہ اللہ بہتر جانے کہ اس وقت ہمیں کس نے یہ دیے تھے، اس میں یہ تصریف موجود تھی. سارے جو ابواب ہیں ان کا یہ توازن کے ساتھ ہر چیز انہوں نے لکھ کے ہمیں کسی نے پرووائڈ کی تھی. وہ اس وقت سنبھالے تو صحیح چونکہ گرامر میں انٹرسٹ تھا، لیکن اتنی کیئر نہیں کی کہ کبھی میں پڑھاؤں گی اور مجھے ضرورت ہوگی ان کی. اپنے شوق کے لیے میں نے رکھ لیے تھے. اب اس میں سے کچھ ابواب مس ہو چکے ہیں اور میں ڈھونڈتی ہوں کہ شاید میرے بیچ میں سے کسی کے پاس ہوں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے 23 سال کے بعد کس کے پاس ہوں گے. پیپرز تھے چونکہ کوئی بک نہیں تھی، صرف پیپرز تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جس نے بھی یہ لکھے تھے یا جس نے بھی یہ مرتب کیے تھے. استفعل یستفعل استفعال استفعل لا تستفعل مستفعل مستفعل استفعل یستفعل. یہ ہو گئے ہمارے 8 باب. تو اس کے بعد اگلا باب جو ہے اچھا اس کی خصوصیات بھی دیکھ لیجئے. باب افعال جو ہے یہ متعدی ہے. تفعیل میں متعدی بھی افعال پائے جاتے ہیں اور بدء میں افعال میں تدریج پائی جاتی ہے، اہتمام پایا جاتا ہے. جس طرح علمہ یعلم تعلیم، یہ تعلیم جو ہے نا یہ گریجولی آہستہ آہستہ بہت اہتمام کے ساتھ کسی کو تعلیم دینا. مفاعلہ مفاعلہ ہے، یہ آئین کے نیچے زیر غلط ہے. مفاعلہ اس میں مشارکت، 2 اشخاص، 2 گروہ، 2 گروپ، 2 قومیں، کوئی بھی 2 کا اس میں اہتمام ہوگا تو اس میں ان دونوں کی شرکت ہوگی تو یہ بنتا ہے باب مفاعلہ.
پھر تفاعل ہے، اس میں تکلف اور تصنع، کام کا بہت اہتمام کے ساتھ خود کرنا، یہ اس کی سب سے نمایاں صفت ہے۔ تفاعل، اشتراک، اشتراک اس طرح کہ دونوں فاعلوں، مبالغہ اور فعل لازم کا معنی دیتا ہے۔ جیسے اس کی سب سے بڑی مثال ہے اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، دونوں ہی فاعل ہیں۔ انفعال، یہ فعل لازم کا معنی دیتا ہے۔ انفعال یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ انفعال جو ہے فعل لازم کا معنی دیتا ہے۔ افتعال مبالغہ، شدت، تصنع، اس میں بھی شرکت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ استفعال، اس باب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے افعال میں طلب، خواہش کا اظہار ہے۔ کھانا مانگنا، کوئی بھی چیز طلب کرنا۔ استغفار کیا ہے؟ بخشش طلب کرنا۔ اور کبھی کبھی یہ فعل لازم کا معنی بھی دیتا ہے اور کبھی فعل متعدی کا بھی دیتا ہے۔ صرف لازم یا صرف متعدی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ان میں دونوں چیزیں بھی ہوتی ہیں، آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب میں چاہتی ہوں کہ ثلاثی تو ہو گیا ہمارا، تو مزید فی کے ابواب بھی ہو گئے۔ اب جو ہے نا وہ رباعی کا بھی تعارف کرا دیتی ہوں میں، تاکہ ہمارا رباعی کے بھی افعال تو آتے ہیں نا قرآن مجید میں، تو کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو ہم صرف انہیں پہ فوکس کریں گے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ بہرحال آپ کو پڑھانا تو ہے، پکچر بہرحال آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ رباعی کے کتنے باب ہیں اور ان میں سے قرآن میں استعمال ہونے والے کون کون سے ہیں۔ تو انشاءاللہ انہی بابوں کو ہم کر لیں گے، تو ایک کمپریہنسو پکچر ابواب کے حوالے سے ہمارے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو رباعی افعال بھی جیسے میں نے ذکر کیا نا 99.99% ثلاثی ہوتے ہیں، یہ جو 0.1% جو ہے نا یہ رباعی ہوتے ہیں۔ رباعی کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے روٹ لیٹر جو ہیں 3 کی بجائے 4 ہوں گے۔ رباعی رب 4 کو کہتے ہیں نا، تو ایسا فعل جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں، اور اس کے بھی 2 طرح کے باب ہیں، رباعی مجرد بھی ہے اور رباعی مزید فی بھی ہے۔ مجرد کا کیا معنی ہوگا کہ اس میں صرف 4 حرف ہوں گے، اور مزید فی ان میں حروف کا اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو رباعی مجرد کا صرف ایک باب ہے اور یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ رباعی کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ رباعی ہم اس فعل یا الفاظ کو کہیں گے جن کے حروف اصلیہ کی تعداد 3 نہیں 4 ہے۔ جس فعل میں صرف 3 ہوں گے اسے ثلاثی، اور جس فعل میں حروف اصلیہ کی تعداد 4 ہوگی اسے ہم رباعی کہیں گے۔ رباعی، رباعی مزید فی کے 3 ابواب ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے فعللہ، قرآن سے اس کی مثال جو ہے وہ ملتی ہے وسوسہ، زلزلہ۔ اس کا ایک اور مصدر بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے فعال، اور اس مصدر کے وزن پر الفاظ رکھوں تو فوراً آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ وسوسہ سے بنے گا وسواس، اور زلزلہ سے بنے گا زلزال۔ قرآن کا لفظ آتے ہی سورہ، یہ زلزال کا لفظ آتے ہی نا سورہ الزلزال ذہن میں آ گئی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور وسواس سے کیا آیا؟ وسوسہ سے سورہ الناس۔ یعنی ایک ہی باب کے 2 مصدر، فعللہ، فعلال، باب ایک ہی ہے، یہ 2 باب نہیں ہیں بلکہ ایک باب کے 2 مصادر ہیں۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس باب سے ماضی اور مضارع کا صیغہ کیا بنتا ہے۔ باب فعللہ سے جو ماضی بنے گا وہ بنے گا فعللہ، فعللہ، اور مضارع بنے گا یفعللو، 3 حروف کے بعد
لام کا ہی اضافہ کر کے 4 حروف کر دیے گئے. فعللا یعنی لام کو کلمہ کو ڈبل کر دیا. وسوسا وسوس کو اس طرح اسی پیٹرن پہ لاؤں تو یہ بن جائے گا وسوسا. اور مضارع یوسوسو الذی یوسوسو فی صدور الناس. مضارع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو بھی ہوتا ہے وہ حال میں بھی ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا ہے. تو یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ وسوسہ ڈالے گا. اب پہلا صیغہ مل گیا تو گردان تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. اچھا آپ میں سے کون کرے گا؟ وسوسہ سے گردان کوئی کرے گا؟ ایمان دانش نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، ایمان نے پہلے بتا دیا، اور فرزانہ بھی ہیں اور نصرت بھی ہیں. چلے فرزانہ آپ شروع کیجئے. وسوسہ سے گردان ماضی کی. جی یہ ہوگا وسوسہ یوسوسو اور یوسوسو نہیں، ایک منٹ سوری، وسوسہ یوسوسا یوسوسو. اس کے بعد آئے گا یوسوست نہیں، واو کے نیچے زیر نہیں لگائیں، واو کے اوپر زبر ہے. وسوسہ یوسوسا یوسوسا نہیں، آپ مضارع نہیں کریں، صرف ماضی کی. اوکے. وسوسا یوسوسا سوری آئی ایم سوری. وسوسا کوئی بات نہیں، بالکل فرسٹ ٹائم ہے. وسوسا وسوسا وسوسو وسوست وسوستا وسوستن وسوسنا وسوسنا. بالکل شاباش. اوکے. اس کے بعد آئے گا وہ ہو گیا توسوسا توسوست نہیں توستما نہیں، توستتم. پہلے تا نہیں لگائیے، تا اس میں علامت مضارع لگتی ہے مضارع میں. یہاں وسوست وسوستا وسوستما کیجئے. جی سوری گول مول ہو گیا سارا. وسوست کوئی بات نہیں، پہلی وسوستما دفعہ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. وسوستما وسوستم. پھر اس کے بعد آئے گا تم شاباش. وسوستی وسوستی وسوستما وسوستنا. اس کے بعد آئے گا وسوستنا وسوستنا. جی شاباش. وسوستنا. اللہ اس کے بعد آئے گا بالکل. وسوستو وسوسنا. جی شاباش. اصل میں وہ تھا بھی نہیں نا سامنے آپ کے، بالکل پیٹرن بھی نہیں تھا. الحمدللہ ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے، بہت اچھی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا کرے، علم میں بھی اور عمل میں بھی. جی اب نصرت ناز آپ کیجیے اس کی مضارع کی گردان. یوسوسو یوسوسو یوسوسانی یوسوسونا توسوسو توسوسانی یوسوسنا توسوسو توسوسانی توسوسونا توسوسینا توسوسانی توسوسنا اوسوسو نوسوسو. شاباش، بارک اللہ فیک. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے. یا اللہ اس سیکھنے کو ان کے لیے بہت باعث برکت کر دے، قرآن ان کے دل میں اتار دے، ان کے عمل میں اتار دے. الذی یوسوس فی صدور الناس. اور شیطان سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. تو مثال ہماری ایک ہی کافی ہے. پھر چلیں دوسری بھی دیکھتے ہیں. زالام زالام سے ماضی بنے گا زلزلہ، اور پھر مضارع بنے گا یزلزلو. تو اس کی جو مثال استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں اس روٹ سے، اذا زلزلت الارض زلزالہا. چلے اب آگے ہے اسمامون اور گل سہیل بھی ہیں، ایمان دانش ہیں. تو ہاتھ تو انہی کے کھڑے ہوئے. ہنا بلال. چلے ہنا بلال اب آپ پہ آ جاتے ہیں.
کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کو زلزلہ جو استعمال ہوا ہے اس کی گردان کر لیتی ہیں؟ جی میم ماضی کی ٹرائی کرتی ہوں انشاءاللہ. جی ماضی کی کیجیے. زلزلہ کی ہوگی نا، زلزلہ. نہیں نہیں، آپ ایسا کریں کہ زلزلہ کی کیجیے اور پھر اس اچھا کو زلزلہ. اینالائز کسی کوئی اور کرتا ہے. اچھا ٹھیک جی ہے میم. ہو جائے گا ہمارے پاس، ہو جائے گا زلزلہ، زلزلہ، زلزلو، زلزلت، زلزلت، زلزلتا، زلزلنا، زلزلتا، زلزلتما، زلزلتم، زلزلتی، زلزلتما، زلزلتما، زلزلتن، زلزلتو، زلزلنا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علم کا. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں بھی اضافہ فرمائے. بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ کر لیتے ہیں بغیر سامنے کچھ ہوتے ہوئے. چلے آپ، ایسا ہے کہ نازیہ عمران، اب آپ بتائیے کہ اس کا انالیسس کر دیں جو سامنے الفاظ قرآن مجید کے لکھے ہوئے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا. جی اذا جی حرف. بالکل حرف ہے. جی کون سا یہ حرف ہے؟ زلزلہ مطلب اس کا چلیں ہوتا ہے آپ آگے چلیں پھر. جی آپ آگے چلیے. مطلب اس کا جب ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے آگے چلیے. زلزلاتی یہ ہو گیا، جی مؤنث کا صیغہ ہو گیا. ٹھیک ہے. واحد. ٹھیک ہے. الاردو یہ ٹھیک ہے. ہو گئی، اسم ہو گیا یہ. ٹھیک ہے اس میں ہے. اور ذل حیثیت اس کی کیا ہے؟ اس کے اوپر پیش ہے نا، تو کیا حیثیت ہے اس کا، کیا سٹیٹس ہے؟ چلیں آگے چلیں. نہیں سمجھ میں آ رہا تو آگے چلیے. اچھا سٹیٹس ٹھیک ہے. یہ پیش ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، یعنی بالکل شاباش، ہاں جی. بالکل حالت اور رفع میں ہے. ٹھیک ہو گیا. جی اور زالہ ہا جو ہے یہ ضمیر ہے. جی بالکل ٹھیک. زمین کس طرف جا رہی ہے؟ ضمیر جا رہی ہے زمین کی طرف، ارض کی طرف. ارض کی طرف جا رہی، بالکل شاباش. جی ٹھیک ہے چلیں آگے ہیں بنش انصاری. آپ ذرا پلیز اس کو دوبارہ کیجئے. اس میں جو کسر رہ گئی وہ آپ پوری کیجئے. جی بنش. السلام علیکم باجی، وہ مائک نہیں کھل رہا وعلیکم تھا. السلام. اچھا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اذا جو ہے وہ حرف شرط ہے. ٹھیک ہے. زلزلت جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ ہے. سوری ہاں جی مؤنث ہے، حاضر کا صیغہ ہے. اور مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اچھا حاضر کا ہے باجی. ٹھیک ہے. اچھا اور ٹھیک ہے. الارض جو ہے وہ اسم ہے اور مرفوع ہے. زلزالہا جو ہے یہ الارض مرفوع کیوں ہے؟ باجی پیش کی وجہ سے الارض ہاں جی ہاں جی چلیں ٹھیک ہے آگے چلیے. اور زلزالہا ٹھیک ہے. ہاں جو ہے وہ مؤنث کی صیغہ کیونکہ الارض کی طرف جا رہا ہے. اور زلزال یہ سمجھ نہیں آ رہا. چلے ٹھیک ہے. رضوانہ آپ اس کو کیجئے دوبارہ سے. رضوانہ اظہر. جی جی یہ اذا جو ہے حرف شرط ہے، اور ٹھیک ہے. زلزلاتی یہ جو ہے غائب ہے، مؤنث، اور یہ مجہول ہے. اچھا شاباش، اور بالکل یہ مجہول ہے. جی اور ارض جو ہے الارض کیا ہے؟ یہ فاعل ہوگا، اسم الفاعل. اچھا
تو اگر مجہول کیونکہ اگر اس کے بعد ہے پیش یہ ہے. فعل تو نہیں، تو فاعل تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، مجہول کے ساتھ تو فاعل آتا ہی نہیں ہے. فاعل غائب ہوتا ہے تبھی تو مجہول ہوتا ہے. بھول گئی کیا؟ جب فعل مجہول آئے گا تبھی آئے گا اسم جب فاعل کا ذکر نہیں ہوگا. جی جی ہاں یہ نائب الفاعل ہو گیا. ٹھیک ہے جی بالکل، شاباش، یہ نائب الفاعل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور آگے زلزالہ زلزالہ. زلزال اور یہ جو ہے ہلا ماری جائے گی. ہاں جو ہے وہ تو اٹیچ ناؤن ہے پروناؤن ہے، اور بالکل. جی مونس ہے. بالکل مونس ہے بالکل، اور شاباش. اس کے ساتھ جو ہے وہ کس کی طرف اشارہ ہے یہ ضمیر کا؟ یہ زمین کی طرف ارض. ٹھیک ہے. زلزالہ، بالکل زمین کی طرف اشارہ ہے. تو زلزال کیا ہوا؟ زلزال جو ہے وہ چلے میں بتاتی ہوں آپ کو. یہ اذا جو ہے وہ میرا آپ نے خیال جیسے کہ واحد. بتایا. ہاں جی جی. اسم ظرف ہے، ظرف زمان، بمانی شرط ہے، مستقبل پہ دلالت کرتا ہے. اذا جب، زلزلت الارض فعل ماضی مجہول ہے، واحد مؤنث غائب. یہ جس نے بھی حاضر کہا تھا اس کو درست کر لے. زلزلت ہلا ماری جائے گی. تو یہ تا کے نیچے زیر دیے آگے ملانے کے لیے. یہ مؤنث واحد کا نہیں سیگا، حاضر کا سیگا نہیں ہے. یہ تا کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے لگائی گئی ہے. اس پہ جزم تھی. زلزلت الارض ہلائے ماری جائے گی زمین. زلزالہ جب کسی چیز کی شدت کو بتانا ہوتا ہے نا، تو یہ اسلوب ہے عربی زبان کا کہ اس کا مصدر یعنی اسی روٹ سے اس کا مصدر لے کے آتے ہیں. زلزالہ ہلا مارا جانا، ہاں اس کا تو اس کی شدت کا اظہار ہو رہا ہے کہ جب ہلا ماری جائے گی زمین، ہلا مارا جانا اس کا. تو یہ اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے اسی روٹ سے اس کا مصدر لایا گیا. محسوس کریں اس بات کو کہ یہ قیامت کا دن کا ذکر ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اس کو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی شدت محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زلزلہ یزلزل مصدر اس کا بنتا ہے زلزلتن اور بنتا ہے زلزالن. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے کا اگلا جو ہمارا باب ہے وہ باب ہے تفعلل. اس سے ماضی مضارع کا سیغہ کیا بنتا ہے وہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اور یہ آپ کو صرف تعارف دیا جا رہا ہے چونکہ ہم قرآن فہمی کے لیے عربی گرامر سیکھ رہے ہیں نا، زبان نہیں سیکھ رہے. تو آپ کے یہ میں نوٹس مکمل کروانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو اس لیے یہ کوئی آدھ مثال سے ہم کر لیں کہ اس کو بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. عربی زبان بہت آسان زبان ہے اور پھر خاص طور پر قرآن میں استعمال ہونے والی عربی بہت ہی آسان ہے. نئے الفاظ سے چونکہ ہم فیملیئر نہیں ہے نا، تو زبان سے بار بار ادا کرنے اور بار بار سننے سے یہ مشکل دور ہو جائے گی. اب یہ جو ابواب آ رہے ہیں نا، تو یہ چونکہ زبان میں بہت زیادہ ادا نہیں ہوئے ہوئے، تو سچی بات ہے اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کو بار بار ان کو بولنا ہے تاکہ آپ کی زبان پہ تھوڑے سے چڑھ جائیں اور یہ مشکل دور ہو جائے. اور لیکن الحمدللہ قرآن نے بہت آسان کر دیا کہ جب یہ چیزیں آتی ہیں قرآن میں تو ہم اس سے فیملیئر ہو جاتے ہیں. تو تفعلن سے جو ماضی بنے گا وہ بنے گا تفعلل. تفعلل شروع میں تا ہے، فا کے بعد عین پر سکون ہے. تفعلل تفعلل. یہ آپ کوئی دیکھ کے پڑھتا ہے؟ اس کو کون پڑھے گا؟ کل سہیل، ایمان، دانش، نصرت، ناز، فرزانہ، آرائن، سعدیہ احمد. جی سعدیہ احمد ذرا گردان دیکھ کے اس کو بول دیجئے اسکرین سے. جی باجی السلام علیکم.
वालेकुम तफ़अलला अस्सलाम। तफ़अलला तफ़अलला तफ़अललू तफ़अललत तफ़अललता तफ़अललना तफ़अललता तफ़अललतुमा तफ़अललतुम तफ़अललती तफ़अललतुमा तफ़अललतुन्ना तफ़अललतू तफ़अललना। ना शाबाश, बारकल्लाह फीक। ऐसा है कि चूंकि बड़े बिल्कुल ये नए लफ्ज है ना, तो पैटर्न तो आपको पता है कि किस तरह इसको बोलना है, लेकिन जिस तरह फरजाना भी बहुत अटक रही थी, इसलिए अटक रही थी कि ये हमारे इस्तेमाल में है नहीं। हुरूफ का इजाफा इस किस्म का है कि हमने इससे पहले किया नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने शायद पहली दफा ये सुन रहे होंगे, बहुत से लोगों को नहीं पता। तो इसमें कोई शर्म हया की बात नहीं है, और इसको आप प्लीज कोई 5-5 दफा इन चीजों को दोहरा लेंगे तो आपकी जुबान पे थोड़ी सी फेमिलियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। कुरान में चूंकि आते नहीं है ना बहुत ज्यादा इस तरह के अल्फाज, तो आते भी हैं तो एक आध मिसाल है। तो वो भी सच्ची बात है कि इससे पहले जब मैंने भी ये अब्वाब पढ़े थे और सुना था तो मैं हैरान हो गई थी कि अच्छा, कभी सोचा ही नहीं कि इस लफ्ज के 4 लेटर्स हैं। तो बहरहाल इसकी भी हम मिसाल देख लेंगे। तो तफ़ालला का मुजारे क्या बनेगा? अलामत मुजारे आ जाएगी शुरू में या, और जायद हर्फ जो है ना ता, यता, और बाकी फा आइन लाम और लाम। यतफ़ाअलल ललू, उस पे ये और है, ये और है, ये बाब जो है ना तफ़ालला, यहाँ पे वो आया ही नहीं। ये मेरा ख्याल है स्लाइड ही गलत हो गई है, इसमें आप इसको छोड़ दीजिए। देखें तफ़ालला, क्योंकि हर बाब में ता मौजूद है ना, तो इसमें मुजारे में भी ता आएगी। यता अलामत मुजारे या के साथ, ता के ऊपर जबर, और फिर आइन फा आइन लाम। तो ये पहला बाब था हमारा रुबाई मजीद फी का पहला बाब है। दूसरा बाब जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है वो है इफ इल्लाल, इफ इल्लाल, और इसका माज़ी और मुजारे क्या होगा वो देख लेते हैं। हमजा इसमें जायद है और 3 दफा लाम आ गया। इफ अलल्ला यफ अलिल्लु, इफ अलल्ला यफ अलिल्लु, इत्माअन्ना यत्माइन्नु, इत्माअन्ना यत्माइन्नु, इक़शअर्ला यक़शइर्रु। इसको अब सुन के तो एकदम से आपको आएगा कि ये तो बहुत कॉमन और बहुत सुनी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली आयत है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अला सुन लो, जान लो, अल्लाह की याद के साथ, बिज़िक्रिल्लाहि अल्लाह की याद के साथ, अल्लाह के जिक्र के साथ, तत्मइन्नुल कुलूबु, कुलूब दिल इत्मीनान पाते हैं, तत्मइन्नु इत्मीनान पाते हैं, अल कुलूब दिल, इत्मीनान पाना, इत्माअन्ना यत्माइन्नु। और इसी तरह का एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, इक़शअर्रा। इसका मुजारे बनेगा इसी पैटर्न पे, यक़शइर्रु, इक़शइर्रा यक़शइर्रु, इक़शअर्रा, सॉरी ऐन कलिमा पर जबर है, इक़शअर्रा यक़शइर्रु। माना इसका होता है रोंगटे खड़े हो जाना। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में फरमाया, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मसानिया तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम।
اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کتاب اتاری ہے، متشابہن ملتی جلتی، مثانی تقشعر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، منسو اس سے، کس کے؟ جلود الذین جلدوں کے، الذین ان لوگوں کی، یخشون ربہم جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو جلود جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے نا، اس لیے تقشعر اس کا لفظ آیا واحد مؤنث غائب کا، تقشعر منہ جلود الذین رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے جلدوں کے ان لوگوں کے، یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم، آگے پھر باقی آیت ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے قرآن میں. تو یہ دونوں الفاظ قرآن مجید کی دو اہم آیات میں استعمال ہوئے ہیں. الفاظ کے ساتھ میں نے آیت بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب آگے چلتے ہیں. تیسرے باب کا جو نام ہے، ماضی اور مضارع لکھتی ہوں تاکہ اپنے آپ نوٹس مکمل کر لیں. باب کا نام ہے اف ان لال. اف ان لال، عین کلمہ کے بعد نون آیا ہوا ہے. تو فعل مجرد اور فعل ثلاثی کی طرح فعل رباعی کی خاصیات بھی ہیں، اور تمام اب کے سامنے لکھا ہوا ہے ماضی بھی اور مضارع بھی. افعلل یفعلل، یہ اس کے ماضی اور مضارع ہیں. تو ان کا جو رباعی کی خاصیات بھی تمام تر سماعی ہیں، ان کا کوئی بھی لگا بندہ ضابطہ نہیں ہے. تو ان پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں. تو رباعی دوبارہ کر لے، میں دہرا دوں اس سے پہلے. رباعی وہ لفظ ہے جس کے مادے میں 4 اصلی حروف ہوں، جیسے قشعر، زعفر، قمطرر، قمطرہ، قطمرہ، طمأنہ، ابقرہ. رباعی کے 4 اوزان ہیں: فعلل، افعلل، تفعلل، پھر افعلل. ایک بات ہے کہ رباعی کے تمام افعال کا چاروں ابواب سے آنا ضروری نہیں ہے. ان ابواب سے بہت کم الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو مختصر ترین ہی پڑھا ہے. ایک مختصر سا تعارف رباعی اور اس کے افعال کا ایک سمری کر لیتے ہیں. رباعی میں مجرد بھی ہیں اور مزید فی بھی ہیں. رباعی مجرد کا صرف ایک ہی باب ہے جس کا نام ہے فعلل، فعلال. دونوں مصدر ہیں، فعللۃ یا فعلال، ایک ہی باب ہے یہ. ان کی 2 مثالیں قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ کو دے چکی ہوں، وسوستن اور زلزلۃ. مزید فی میں 3 ابواب ہیں. ایک ہے تفعلل، اس کا ماضی بنتا ہے تفعلل اور مضارع بنتا ہے یتفعلل. افعلال سے افعلل یفعلل، اطمأن یطمئن، اقشعر یقشعر، اس کی مثالیں ہیں. پھر اگلا باب ہے افعلال، افعلل یفعلل. یہ آپ کا آج کا تھا. تو زبان پہ بھی تھوڑا سا بھاری ہے چونکہ بالکل نئی چیز ہے. تو اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہیے، ہاتھ کھڑا کیجئے پھر آپ کو ایڈ کریں. السلام علیکم میم. وعلیکم یہ جو السلام. آپ نے رباعی مزید فی کے ابھی بتائیں، یہ باب کے نام لکھے ہوئے ہیں یا یہ ماضی کی چابیاں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ ماضی لکھے ہوئے ہیں. یہ باب کے نام نہیں ہے؟ نہیں، میں نے باپ کے نام بولے ہیں نا آپ کے سامنے.
جی وہ تھوڑا سا میں ایسا دوبارہ چیک کنفیوژن ہوگی، کرتی ہوں. پہلے باپ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا. نہیں ہاں جی بالکل، یہ ماضی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے نام بولے ہیں آپ کو پہلے. چلیے وہ ٹھیک میں ہے، میں دوبارہ بول کے نا چیک ایک کر لیتی دفعہ ہوں. گروپ میں ڈال دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ رباعی ٹھیک ہے مجرد کا بھی جی، ماضی کا ہی نام لکھا ہوا ہے. ہاں جی بالکل، یہ بھی ماضی کا ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے جی. اور کوئی؟ اس کے تکمیل کے حوالے سے کوئی سجیشن ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کیجئے بات، ورنہ پھر ہم تصریف کریں گے انشاءاللہ. جی فرزانہ. جی میں نے اس سے پوچھنا تھا، یہ ہو سکتا ہے بڑا مجھے چونکہ مشکل لگ رہا ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھنا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور یہ باپ جو ہیں تو جی سب سے آسان طریقہ اس کو کہ کون سا باب ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہم پہلے مصدر پہچانیں اس کا؟ تو کوئی بھی آیت جب ہم میرا پڑھتے ہیں، جی جی بالکل، اگر ہم کوئی میرا بھی جو آیت ذاتی پڑھ، تجربہ ہے، جی جی میرا جو ذاتی تجربہ ہے کہ وہ میں نے الحمدللہ، مجھے جو لگتا ہے کہ وہ تصریف میں نے اتنی کی ہوئی ہے تقریباً، خاص طور پہ یہ 8 ابواب کی، کہ اتنی زیادہ کی ہوئی ہے کہ ان کا کوئی بھی بولڈ، چاہے وہ اسم الفاعل ہو، مفعول ہو، یا اس وزن پہ، وزن اصل میں ذہن میں ہے، تو اس وزن کا کوئی بھی آتا ہے نا تو میرے فوراً ذہن میں کلک کرتا ہے کہ یہ فلاں باپ کا ہے. باپ کا نام بھلے ذہن میں نہیں بھی آئے فوری طور پر، کہ جیسے باپ تفاعل ہے، تفاعل ہے، باپ کا نام نہیں بھی آئے، لیکن فا عین لام سے اس کا مولڈ میرے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے. تو اس سے جب ہم تصریف کرتے ہیں تو مجھے فوراً سمجھ آ جاتا ہے. الحمدللہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے. میں ہو سکتا ہے لوگوں کے اور بھی ہوں زیادہ اس سے بہتر طریقے کوئی سیکھنے کے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ تصریف میں نے اتنی الحمدللہ پریکٹس کی ہوئی ہے، بولنے کی بھی اور لکھنے کی بھی، کہ کوئی بھی نیا لفظ کوئی جیسے آ گیا نا، جیسے آسنا، 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 آسنو، تصریف وہ 3 سیکھے تو ضرور بولے، ساتھ اس کا باپ کا نام بولا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بالکل ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں چیزیں کہ یہ فلاں باپ کا ہے. باب فعال بہت آسان ہے، تفعیل ویسے تو ساری باب آسان ہے، لیکن جب باب تفاعل اور تفاعل، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن آپ کو شروع میں رہے گی، لیکن اس کے بعد آ جائے گا، اس لیے کہ تفاعل میں الف آ رہا ہے، تفاعل میں الف نہیں ہے، تو اس لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں. تو جتنی پریکٹس کریں اتنی کم ہے. اور دیکھیں آپ پریکٹس کریں گے نا تو کیوں کریں گے، آپ نیت اپنی کریں کہ میں نے قرآن اپنے لیے آسان کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ میں نے پریکٹس کرنی ہے، تو آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت میں ہوگا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال ہے یا سجیشن ہے، یا پھر بتائیے کچھ. اصل میں مجھے ان ابواب سے نا قرآن کی مثالیں اتنی زیادہ ملی نہیں، تو میں نے بہت ساری بکس بھی دیکھی گرامر کی، ان میں سے بھی مجھے سوائے یہ واؤسین واؤسین اور زالام زالام، اور یہ جو 2 بعد میں بھی مثالیں میں نے دی ہیں، تطمئنہ والی مثال ہے، اور اس طرح تک شاعرہ، اس کے علاوہ مثالیں اتنی مجھے ملی نہیں ہیں، بلکہ اگر کسی کو ملے تو ضرور بتائیں مجھے بھی، السلام میرے بھی علیکم علم میں اضافہ ہو. وعلیکم السلام. جی میم، طلت کیسی کیسی ہیں؟ ہیں آپ؟ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ جی الحمدللہ. میم، میں تو ٹھیک ہوں میم. یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی یہ والا جو آپ رباعی ابواب آپ نے کرائے نا، یہ کچھ ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے. تو بالکل، دیکھیں جو کام نہ کیا ہو وہ بالکل شروع میں ڈیفیکلٹ ہی ہوتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں. اس کا ایک ایک 2 لفظ آئے ہوئے قرآن میں، تو آپ اس سے ان کو دوہرا ضرور لیں، جس طرح میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ دفعہ انشاءاللہ زبان سے نکال لیں تاکہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے. تو جو بھی نئی چیز ہوتی ہے مشکل تو لگتی ہے، اس میں کوئی آپ کی صرف نہیں ہے، سبھی کے لیے ہوتی ہے یہ.
तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। जितनी मेहनत करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे, उतना ही मीठा होगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम आसिया। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। जी बिल्कुल। मैंने ये पूछना था कि जो अभी हमने तशरीफ की है सारे अबवाब की, जो अबवाब सलासी मजीद की हैं, वो जी अगर जी हम उसको उसी आप अगर आप प्रैक्टिस करवा दें तो ज्यादा अच्छी तरह नहीं हो जाएगी, कि जिस तरह चार्ट बना है। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं आपको लफ्ज दूं, हाँ जी, अगर इसलिए इस तरह कि होता है तो इस वक्त थोड़ा प्रैक्टिस स्लाइड्स हो नहीं जाती है। बनी हुई होंगी, जी जी। स्लाइड्स तो बनी हुई नहीं होंगी, नहीं, स्लाइड्स जो नहीं मोल्ड बनी हुई। जो अभी आपने मोल्ड दिया है ना, वो जो आपने कहा है हाँ कि जी, आप उसको इस तरह से चलें, कर लें, ठीक है, उसको सामने रख बिल्कुल के हम। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चले, मैं आपको उसको सामने रख के तो मैं कुछ बोलती हूँ तो आप उसको फिर करती जाए। जी जैसे पहला बाब है अफ़अला, जी जी ये इसका मसदर है इफ़आलुन, ठीक है। जी। इसमें आप रखें, पहले रखें सीन लाम मीम को। तो अब अस्लमा। हाथ खड़ा करते जाइए जी, आप अस्लमा ही से कीजिए पहले। जी। जी अस्लमा, कीजिए। अस्लमा युस्लिमु इस्लामुन, जी अस्लिम ला तुस्लिम जी मुस्लिमुन मुस्लमुन, उस्लिमा उस्लिमा और जी युस्लम। जी युस्लम, जी बिल्कुल। ये इतनी रवानी होनी चाहिए कि जी आपके जी। सामने ये पैटर्न ना भी होना तो आपकी जुबान खुद ब खुद चलती ही जाए। इतनी प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट। अच्छा, ऐसा करती हूँ कि मैं आपको कुछ दे देती हूँ, इसको आपके हमारी जो इंचार्जेस हैं उनको मैं दे देती हूँ, तो वो आपको इस दफ़ा इसकी समरी ज़रा ब्रीफ करवा के और फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बल्कि आप घर में जितना खुद करेंगे, ज़ाहिर है कि एक लिमिट होती है ना टाइम की, तो आप जितना टाइम लगाएंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। अब नुसरत आप कीजिए फा आइन लाम से बाप तफील, तो इसकी स्वाद दाल काफ से आप इसकी तसरीफ कीजिए। सद्दका युसद्दिकु तस्दीकुन, सद्दिक ला तुसद्दिक, मुसद्दिकुन मुसद्दकुन, मुस मुस मुसिद मुसद्दिका युसद्दकु। नहीं नहीं, फिर से बाजी माजी मफूल मजहूल, माजी सुद्दिका। मजहूल, जी बाजी, बिल्कुल। मीम नहीं आएगा। सुद्दिका, सुद्दिका और मुजारिब बोलिए। युसद्दकु। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब कीजिए फरजाना, आप कीजिए बाब फ़ाअला से जीम हा दाल। बाप फाला जीम हा दाल, ओके। जी जहादा जाहदा, युजाहिदु, जी जी मैं बिल्कुल कर बोलिए रही। बोलिए। जहादा युजाहिदु मुजाहिदतुन, जाहिद ला तुजाहिद, मुजाहिदुन मुजाहदुन, मुजा मुज बाद में आएगा जुहिदु युजाहिदु युजाहिदु। यू ये जो माजी मजहूल है ना, इसको दोबारा कीजिए जीम हा दाल से। जी जुहिदा। शाबाश शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अब आ जाएं साइमा मसूद। साइमा आप कीजिए बाब तफाउल से, और रूट क्या लेंगी आप बोलिए, जी किसी भी रूट से बोलिए। जी तदब्बरा से पढ़ लूँ मैम? जी कीजिए। जी दाल बा रो, तदब्बरा या तदब्बरू तदब्बुरन, तदब्बुर तो ला तब ठीक है तदब्बुरन, ठीक है ठीक है। तदब्बर ला ततदब्बर, मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन, तुदब्बिरो युतदब्बरू। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी अब ये किसने किया अभी? साइमा, साइमा ने किया। चले बिनिश अंसारी आप बोलिए। जी अब बाजी। लफ्ज आप खुद ही बताएंगी। अब अगला बाब आ रहा है बाब तफाअला, तफाउल, बाब तफाउल से कीजिए। जी वर्ड। जी बाजी।
चले कीजिए किसी से। जी बाजी बस आप रूट वर्ड बताएं। अच्छा अच्छा, रूट बताऊं मैं बता रही हूँ। आइन लाम मीम से कीजिए। बाब आप कर रही हैं तफाउल से। जी तफाउल, तो ये होगा आइन लाम मीम आपने कहा ना। नहीं, आप ताल इसको छोड़ दीजिए। बाब तफाउल से करें तगाबन, तो गैन बानून। तगाबना या तगाबनु तगाबुनुन तगाबन ला ततगाबन मुतगाबिलुन मुतगाबलुन तुगुबिला युतगाबलु। अच्छा, ये आखिर में नून जो है वो आपके रूट का था, तो आपने उसको लाम कर दिया। वजन आपने ठीक बनाए लेकिन वो वैसे लाम हो गया। अच्छा चलें आगे, जो है हिना बिलाल आप कीजिए। आपका बाब है, बाब अगला था आपका हमारा इनफाला। इनफाला, इससे आप कीजिए कौन सा रूट लेंगे। इनफाला, इनकसरा, काफ सीन रा, है ना। जी यस मैम, वो माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। जी मैम। कोई बात इन कसरा यन कसिरु इन केसारुन इन कसिर ला तो ला तनकसिर मुनकसिरुन। और मैम चूंकि ये लाजिम फेल है तो इसमें हमारे पास इसमें मफूल और मजहूल नहीं शाबाश, आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाज लोग गलती करते हैं, तो क्या करते हैं कि जैसे सब बाप से तशरीह करते हैं तो इसका मफूल भी बना देते हैं, माजी भी बना देते हैं, मजहूल भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। चले अल्हम्दुलिल्लाह, गुल सुहेल की बारी है अब। और गुल सुहेल किससे करेंगी? इफ्ताला। इफ्ताला यफ्ताइलु से इनका रूट मैं इनको देती हूँ। ये जी मैम। नहीं, जान इस्तबरा, स्वाद बा रा से इस्तबरा। जी बोलिए इस्तबरा यस्तबिरु जी। इस्तिबारुन हम्म, इस्तबिर ला तस्तबिर ठीक मुस्तबिरुन मुस्तबरुन ठीक है, शाबाश। उस्तुबिर उस्तुबिरा, युस्तबरु उस्तुबिरा, हाँ उस्तुबिरा युस्तबरु। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अगला बाब है नाजिया इमरान, आपकी बारी है और ये आखिरी है। जी नाजिया आप बोलिए बाब इस्तिफ़आल से, और आपके लिए रूट है इस्तेहकाम। मसर है इस्तेहकाम, इस्ताहकामा। बोलिए इस्तहकमा, ठीक है। ठीक है। इस्तहकमा यस्तहकिमु, फिर शाबाश, इस्तहकामुन इसका मस्दर हो गया। फिर बिल्कुल अब इस्तहकिम किम, इस्तहकिम इस्ताहकिम, ठीक इस्तहकिम, ठीक है। ठीक है। ला 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 तस ला तस तहकिम, ताहकिम, शाबाश। फिर इस्मुल फाइल मुस्तहकिमुन और शाबाश, मुस्तहकामुन, फिर शाबाश, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्तहकीमा और युस्तहकीमो। उस्तुहकीमा युस्तहकमु। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ। उस्तुहकीमा उस्तहकीमा, युस्तहकमु।
جی یسرا شاباش یامو، ٹھیک ہے جی بالکل الحمدللہ الحمدللہ. تو چلیں میں نے آپ کو ایک تو آپ کو دینے ہیں روٹس میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تمام ابواب سے، اور کام اب آپ کا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس کو کس طرح پریکٹس کرنا ہے، اور گروپ میں بھی کیجئے الگ بھی کیجئے، جتنا کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے. اور آپ لوگوں نے ایک کام جو ہے اگلے 2 دن میں ہی مجھے سجیشنز دینی ہے تکمیل کے حوالے سے، اور آپ اپنے ساتھیوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو دعوت دیجیے گا. اگلی دونوں کلاسز اوپن ہوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.